ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج اس کتاب یعنی اسلامی مالیات کے تعارف کے حوالے سے یہ تیسرا جو پروگرام ہے، اس میں ہم اس کتاب کے دوسرے جو چیپٹر پر بات کریں گے کہ یہ کس بات پر محیط ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ کے علم میں پہلے لایا گیا، بنیادی طور پر بینکاری اور مالکاری کے حوالے سے ہے، لیکن چونکہ بینکاری اور مالکاری ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں یعنی معاشی نظام، تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے معاشی نظام کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ کہ جو اس وقت موجودہ نظام یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو چل رہا ہے، اس کی بجائے کیوں اسلامی معاشی نظام اور اس کے مختلف جو دوسرے عوامل ہیں ان کو کس طرح اور کیسے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ چنانچہ دوسرا جو چیپٹر ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ اسلامی معاشی نظام کے نمایاں پہلو کیا ہیں اور اسلامی معاشیات کا ترکیبی ڈھانچہ کیا ہے، اور کس طرح یہ موجودہ جو نظام ہیں معاشی ان سے کس طرح مختلف ہے، اور کس طرح اسلامی بینکاری کی یہ مختلف بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو شریعت کے یعنی اسلامی شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، کیونکہ مقاصد اگر مد نظر ہوں تو اس کے مطابق ہی ایک پروگرام بنایا جاتا ہے کہ ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا پالیسی بنائی جائے اور اس کے کیا کیا مختلف جو ہیں وہ طریقے ڈھونڈے جائیں۔ تو اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ شریعت ہے کیا۔ شریعت بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق یعنی انسانوں اور جنوں کی طرف ارسال کیا، اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے لیے آخری دین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام، جس کی بنیادی جو اہم جو چیز ہے وہ وحی پر اس کی بنیاد ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی وہ اس سارے قانون کی بنیاد ہے جس پر انسانوں نے عمل کرنا ہے۔ اب وحی دو طرح کی ہے، ایک وہ جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، یعنی جس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف ڈیٹیلز وضاحتیں کیا ہیں، اس سے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فراہم کردہ وہ جو طریقہ ساز بھی وہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کا واضح ارشاد ہے کہ وَمْتِقُوا عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جو بات بھی بتاتا ہے اپنے امتیوں کو وہ اس کی بنیاد وحی پر ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ اسلامی شریعت یعنی وہ طریقے، وہ قوانین جس پر انسانوں کو عمل کرنا چاہیے، اس کے جو مآخذ ہیں بنیادی طور پر دو ہیں، یعنی قرآن اور سنت۔ یہ اصل جو مآخذ ہیں، یعنی قرآن پاک میں کیا کہا گیا اور اس کی تشریح اللہ کے نبی نے کیا کی۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ آتی ہیں جو مآخذ وہ ہیں اجماع اور قیاس۔ اجماع اور قیاس یہ ہے کہ کسی وقت کے علماء، فقہا اور اسلامی شریعت کے ماہرین جو ہر لحاظ سے اس قابل ہیں کہ اس عربی زبان جانتے ہیں اور اصول جانتے ہیں، وہ آنے والے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں، اور پھر ان کی میجورٹی، ان کی اکثریت ایک حل پہ جمع ہو جائے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اب قیاس کیا ہے کہ اگر کوئی ایسے نئے مسائل آتے ہیں، نئے امور پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا فیصلہ پہلے کیے گئے فیصلوں کو مد نظر رکھ کے کرنا، یعنی قیاس کرنا کہ اس سے پہلے اس طرح کا جو ایشو آیا تھا اس کا کیا حل تلاش کیا گیا تھا، تو آج جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا حل کیا جائے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اسلامک بینکس ہیں یا دوسرے مالیاتی ادارے ہیں، جب وہ اپنے نئے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس جہاں کتاب اللہ اور سنت جو ہیں وہ بڑے اہم ذرائع ہیں،
وہاں اجماع، قیاس اور اس کے علاوہ پھر عمومی فلاح کے لیے جو مصالح مرسلہ کا جو ایک لفظ ہے، اور عرف یعنی ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ کار جو پبلک میں ایک مروجہ ہو جاتا ہے اور وہ کسی لحاظ سے شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بھی اس کو بھی ایک ماخذ کی حیثیت حاصل ہے، اور ایک نیا فیصلہ، نیا فتویٰ دیتے ہوئے اس کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اسلام میں مختلف معاملات ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو عبادات ہیں، یعنی ان کا تعلق ایسے امور سے ہے، ایسے کاموں سے ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اور دوسرے ایسے امور ہیں جو معاملات ہیں، اور معاملات پھر آگے دو ہیں، ایک سماجی اور دوسرے مالیاتی یا مالی اور معاشی۔ تو آج اور اس کتاب کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے وہ ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق معاشی اور کاروباری چیزوں سے ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ بنیادی اصول کیا ہے۔ اس کتاب کے اس چیپٹر میں جو بتایا گیا ہے وہ ہے اباحت اصلیہ، یعنی شریعت کے قانون کے مطابق ہر وہ کام، ہر وہ بزنس، ہر وہ ایکٹیویٹی جو روزی کمانے کے لیے انسان کرتا ہے اور جس سے اللہ نے، اللہ کے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، وہ جائز ہے۔ یہ کہاں کس بات میں ہے؟ یہ عبادات میں نہیں بلکہ معاملات میں، یاد رکھیں یہ اصول کہ ہر وہ کام، ہر کاروبار، ہر ایکٹیویٹی جس سے کسی نص نے یعنی واضح حکم نے روکا نہیں، وہ جائز ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ صرف معاملات سے، اور عبادات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مقاصد کیا ہیں، تو مقاصد وہی جو 5 اور یا 6 بعض لوگوں کے نزدیک بڑے اہم مقاصد ہیں، اور وہ ہیں حفظ الایمان، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا جس طرح حق ہے، اور اس طرح جو شریعت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو، ان کی اولاد اور ان کا جو خاندانی نظام جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں حفظ العقل، یعنی علم و دانش ان میں عام ہو، اور حفظ المال کا مطلب ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو مال کمائے اس کو یہ حق ہو کہ وہ اس کو استعمال کرے، اور کوئی شخص دوسرا ناجائز طریقے سے اس کو نہ لے سکے۔ تو سارے ایسے امور جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے مقاصد ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیں انسانوں کے حقوق ہیں۔ وہ حقوق بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلق مذہب سے ہے، زندگی یعنی جان سے ہے، اولاد خاندانی نظام سے ہے، جائیداد اور دولت سے ہے، اور عقل و دولت، عقل و علم اور دانش سے ہے، اور معاشرے میں باہمی طور پر ایک دوسرے کے احترام سے ہے۔ تو اس طرح جو کچھ ثانوی مقاصد جو شریعت کے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف اور سماجی مساوات کا قیام ہو، اور سماجی تحفظ، باہمی امداد اور استحکام کا فروغ ہو، امن و تحفظ برقرار رہے، اور نیکی کے امور میں سارے لوگ ایک دوسرے تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ جو ضعیف کارکن ہیں، ضعیف لوگ ہیں کسی معاشرے کے، ان کو مشکل نہ پیش آئے، اور اس طرح برے کاموں سے ان کو روکا جائے۔ اور اس سے بھی اہم بات کہ فطرت کے تحفظ اور بالادستی کے لیے عرفہ، آفاقی اقدار اور تمام دیگر جو ضروری اقدامات ہیں ان کو ترویج دیا جائے۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مقاصد جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار کیا جائے، تو وہ طریقہ جو ہے، وہ جو ایک ضرورت وہ ہے، اس کا ایک حصہ آتا ہے معاشیات سے، کہ معاشیات کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ معاشیات کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے مقاصد کی تعمیل کرنا اسی طرح ممکن ہے، چونکہ شریعت کی مقاصد میں ایک یہ شامل ہے کہ لوگ ان کا جو گزر اوقات ٹھیک ہو، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، اور ان کا آپس میں جو لین دین، سماجی تعلقات ٹھیک ہوں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ان کا جو معاشیات کا نظام ہے وہ اس کے بارے میں جانیں اور پہچانیں۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ کیا ہے کہ انسان دین اور دنیا دونوں کے لیے کام کرے، یعنی متقی اور دنیا دار انسان دو الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ تقاضا یہ ہے اسلام کا کہ ایک شخص اپنی دنیا بھی نبھائے اور اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ ایک مشہور جو بڑے ایک اسلامک اکانومسٹ ہیں ایم اے منان، انہوں نے 7 وجوہات دی ہیں کہ کیوں اسلامی معاشیات کا جو مطالعہ کیا جائے، اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام صرف دنیا اور اس کی بھلائی کو نہیں بلکہ اس کے طریقے کو بھی، اور یہ بھی کہ اس جو کارروائی ہے، معاشی کارروائی ہے، اس کا دوسرے لوگوں پہ، معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے۔
تو اس طرح آج کے ہمارے اس پروگرام کو ہم اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ جو اسلام کا معاشی نظام ہے وہ موجودہ دوسرے نظاموں سے اس حد تک یا اس طرح مختلف ہے کہ یہ اخلاقی اور سماجی جو امور ہیں اس پر زور دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.